السلام علیکم ناظرین، چین نے سی پیک کے خلاف بنائے گئے سارے پلان کو بڑی خاموشی اور چالاکی سے الٹ دیا ہے، اور اب یہ کھیل انڈیا، اسرائیل اور امریکہ کے خلاف استعمال ہونے جا رہا ہے، اور اس کی تصدیق کوئی اور نہیں کر رہا بلکہ اس کی تصدیق کر رہا ہے انڈیا اور انڈیا کے بڑے بڑے میڈیا آؤٹلیٹس۔ پاکستان میں ایرانی سفیر نے بڑی زبردست گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ کچھ غیر ملکی حکومتیں، یعنی انڈیا، ان کا اشارہ انڈیا کی طرف تھا، ان کا کہنا تھا کہ کچھ غیر ملکی حکومتیں ایران کے ساتھ تعلقات میں ہچکچاہٹ محسوس کرتی ہیں، انہیں چھوٹی سے چھوٹی بات کے لیے بھی دوسرے ممالک کی اجازت درکار ہوتی ہے، یعنی انڈیا کو اسرائیل اور امریکہ سے اجازت لینا پڑتی ہے کہ ہم ایران کے ساتھ یہ کام کر لیں یا نہ کریں، وہ کام کر لیں یا نہ کریں، یعنی انڈیا ایران کے ساتھ جو بھی کرتا ہے امریکہ اور اسرائیل کی پلاننگ اور ان کی مرضی سے کرتا ہے۔ دوستو، مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ تو دوستو، ایرانی سفیر کا کہنا ہے کہ کچھ غیر ملکی حکومتیں یعنی انڈیا ایران کے ساتھ تعلقات میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے، انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بھی دوسرے ممالک کی اجازت لینا پڑتی ہے، یعنی انڈیا کو اسرائیل اور امریکہ سے اجازت چاہیے ہوتی ہے کہ ہم ایران کے ساتھ یہ والا کام کر لیں یا نہ کریں وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح کے معاہدے اور منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ اس سے نہ تو ملک چلتے ہیں اور نہ ہی دوسرے ممالک سے تعلقات آگے بڑھتے ہیں۔ اب انڈیا پریشان ہے کہ ایران کو آخرکار ایسا کیا ہوا کہ انڈیا کے اتنے خلاف بیانات دے رہا ہے، ایران کے سرکاری ٹی وی پر بالی ووڈ کے خلاف پروگرام ہونے لگے ہیں، ان کے میڈیا پر ڈسکس ہو رہا ہے کہ انڈیا اسرائیل اور امریکہ سے ملا ہوا ہے، یعنی ایرانی میڈیا انڈیا کے خلاف مہم چلا رہا ہے۔ آج تک ہم پہلے بھی کئی ویڈیوز میں یہ بتا چکے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ ایران انڈیا کا دوست ہو، اور اس طرح جو انڈیا کا دوست ہو وہ اسرائیل اور پھر امریکہ کا دوست ہو، یہ ممکن نہیں ہے کہ ایران درمیان میں رہ کر ایک طرف انڈیا سے دوستی رکھے، دوسری طرف انڈیا اسرائیل اور امریکہ کا دوست ہو جو کہ ایران کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اب دیکھیں انڈیا نے کیا کہا ہے، یعنی انڈیا کے بڑے میڈیا آؤٹلیٹ ہندوستان ٹائمز نے کہا ہے کہ گولڈن رنگ بننے جا رہا ہے، یعنی بلاک بننے جا رہا ہے، اور اس بلاک میں 5 ممالک کون کون سے شامل ہوں گے؟ وہ ہوں گے چائنا، رشیا، پاکستان، ایران اور ترکی، اور اس کے علاوہ سی پیک، گوادر اور چاہ بہار کو چائنا ریل کے ذریعے پاکستان کے علاقوں سے ملائے گا، اور پاکستان کے مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا کاشغر بارڈر تک ملانے جا رہا ہے۔ اور اب انڈیا کی کمپنیز کے لیے ایران میں پروجیکٹ حاصل کرنا اور کام کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ چائنا اس لیے پوری دنیا کے ممالک میں پروجیکٹ حاصل کرتا ہے کہ وہ بولی کم دیتا ہے اور پھر پروجیکٹ اٹھاتا ہے، وہ کم مارجن پر کام کرتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ہمیں کام ملتا رہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم تمام دنیا میں کام کریں، اس لیے تمام دنیا کی کمپنیاں چائنا سے ہار کھاتی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس بلاک کی بات کون کر رہا ہے؟ وہ کر رہا ہے انڈیا کا سب سے بڑا میڈیا آؤٹلیٹ یعنی ہندوستان ٹائمز، لیکن ابھی انڈیا کو اندازہ نہیں ہے کہ اس بلاک میں ایک اور حکومت آ رہی ہے، اور وہ ہے افغان طالبان کی حکومت، لیکن یہ اشرف غنی کی حکومت نہیں آئے گی بلکہ طالبان کی حکومت، اور ان مجاہدین کی حکومت آنے سے بلوچستان میں کافی امن ہو جائے گا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان، چائنا، رشیا، ایران، ترکی اور افغان مجاہدین نے فیصلہ کیا ہے کہ انڈیا کو اب افغانستان سے نکالنا ہے۔ ابھی تو ایران نے ساتھ ساتھ انڈیا کو کہا ہے کہ ابھی بھی آپ آنا چاہو تو آ سکتے ہو، لیکن چاہ بہار کے ختم ہونے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ کیسے انڈیا کو بھگو کر مارا جاتا ہے۔ آنے والے وقت میں ایران اور انڈیا ایک دوسرے کے اتنے خلاف ہو جائیں گے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے، کیونکہ چائنا نے ایران سے یہ معاملہ طے کیا ہے کہ کشمیر کے معاملے پر آپ نے ہر صورت پاکستان کا ساتھ دینا ہے اور کھل کر ساتھ دینا ہے۔ ابھی اس پر مختلف جگہوں سے فتویٰ بھی آئے گا کہ انڈیا کشمیر میں بڑے لیول پر مظالم کر رہا ہے، اور اس کے بدلے چائنا جو 400 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کرے گا وہ ہوگی بینکنگ سیکٹر میں، ٹیلی کام سیکٹر، پورٹس، شپنگ، ایئرپورٹس، ریلوے، میٹرو، فری ٹریڈ زون، اور اس کے علاوہ چائنا کا 1 بیلٹ 1 روڈ منصوبہ، یہ اس منصوبے کے تحت ساری انویسٹمنٹ کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہتھیار بنانے کے معاملات میں بھی چائنا ایران کے ساتھ مل کر کام کرے گا،
5G ٹیکنالوجی ایران میں انسٹال کی جائے گی، جس سے چائنا کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس پورے علاقے کی تمام انٹیلیجنس چائنا کو ملے گی، اس کا خاص طور پر پاکستان کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ چائنا اور ایران اسلحے کی فیکٹری لگانے جا رہے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مہارت سے فائدہ اٹھایا جائے۔ جیسے ایران میزائل بہت اچھے بناتا ہے اور دوسرا ایران کا ہیکنگ سسٹم بہت زبردست ہے۔ اب چائنا اور ایران اس پر کام کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایران نے امریکہ کا ڈرون اتار لیا تھا۔ اب ایران میں باقی جو کمیاں رہ گئی ہیں وہ پوری ہوں گی، جیسے اس کے پاس اس لیول کی فوج نہیں ہے، طیارے نہیں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا ان کو یہ چیزیں دینے کو تیار نہیں ہے، اور وہ خود بناتے ہیں، جیسے بھی وہ بنا سکتے ہیں، جس قابل بھی وہ ہیں وہ خود ہی بناتے ہیں۔ اس کا پاکستان کو فائدہ یہ ہوگا کہ چائنا پاکستان سے کہے گا کہ آپ بھی ایران سے تیل لیں، آدھی قیمت پر ہی لے لیں، لیکن ایران سے لیں، کیونکہ پابندیاں تو لگنی ہی لگنی ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ پابندیاں کس لیول کی لگیں گی۔ پابندیاں یہ لگیں گی کہ چائنا پر پابندی لگے گی اور جو اس سے خریدے گا اس پر بھی پابندی لگے گی، یعنی پاکستان پر بھی آخرکار پابندیاں لگیں گی۔ لہٰذا اب انڈیا کو فکر یہ ہے کہ پابندیاں روس پر بھی لگ جائیں گی، ترکی پر بھی۔ افغان مجاہدین تو پہلے ہی ان کے ساتھ ہیں، اور یہ جو اس خطے کا بلاک بننے جا رہا ہے یہ انڈیا کو پورے کا پورا اٹھا کر باہر پھینک دے گا۔ لہٰذا انڈیا یہاں پر کسی بھی صورت میں سیٹ نہیں ہو پائے گا۔ اب اصل میں جو اگلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ طیب اردگان کی میٹنگ ہونی ہے چائنا کے صدر کے ساتھ۔ طیب اردگان کا چونکہ پس منظر ایک مذہبی قسم کا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ چائنا کے مسلمانوں پر بھی ظلم ہوگا۔ اس سب کا ایک اور فائدہ بھی ہوگا جو چائنا کے مسلمانوں کو ہوگا، اور وہ ہوگا کہ جو اتنے سارے مسلم ملک چائنا کے ساتھ بلاک میں شامل ہوں گے تو چین میں مسلمانوں پر ظلم کا معاملہ بھی بہتر ہو جائے گا، اور چائنا کو آخر کار ان کو بہتر کرنا پڑے گا۔ یعنی ایک طرف تو کشمیر کے خلاف بڑا بلاک بن جائے گا، اور اگر آپ بھارت کو چاروں طرف سے گھیرنے جا رہے ہیں تو سوچ لیں کہ معاملہ کس طرف جا سکتا ہے۔ اس وقت انڈیا نے 60,000 فوجی تعینات کر دیے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں۔ ایمرجنسی میں وہ خریداری کر رہے ہیں، یعنی پینک بائنگ کر رہے ہیں۔ کبھی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈرون بھیجو، کبھی امریکہ کو کہتے ہیں کہ ہمیں فلاں میزائل چاہیے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ روس اور اس کے علاوہ بھی ان کو جہاں جہاں بھی سمجھ آتی ہے کہ ہمیں کچھ خریدنے کو مل سکتا ہے وہ لینے کو تیار ہیں، لیکن ان کو یہ ادراک نہیں ہے کہ اب وقت گزر چکا ہے۔ اب جو بلاک ہے وہ جب چاروں طرف سے انہیں گھیرے گا تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ یعنی انڈیا امریکہ کی مان کر جنگ بھی لڑ لے گا، ترقی بھی ان کی پیچھے کو آ جائے گی، سارا شوق پورا ہو جائے گا، لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ تو دوستو ایوری ڈے ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ اب اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔